محترم بزرگ و عزیز دوستو، اولاد اللہ تعالیٰ کی ماں باپ کے پاس ایک بڑی امانت ہے۔ اولاد کے دو پہلو ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہے وہیں اللہ کی امانت بھی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ، رشتہ دار، اڑوس پڑوس والے، دوست و احباب سب خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی۔ تو نعمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں تو اس پر خوشی کا اظہار ہو اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو اس پہلو پر تو سب کی نظر ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو ہے جو زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ امانت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت کرنا، دینی اور اخلاقی تربیت کرنا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی اصلاح کرنا، یہ ماں باپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اولاد ماں باپ کے پاس ماں باپ کے ماتحت اور ان کی رعایہ ہوتی ہے۔ ماں باپ ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ہر ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس پر جو فریضہ عائد ہے، جو ذمہ داری اس پر عائد ہوئی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تحریم میں 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کا حکم ہے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کی آگ کیسے سلگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کی آگ وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ انسان اور پتھروں سے یہ آگ سلگتی ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اہلیکم، اپنے اہل و عیال سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اہل و عیال میں کون کون داخل ہیں؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل و عیال میں بیوی داخل ہے، اولاد یعنی بچے داخل ہیں، لڑکے ہوں کہ لڑکیاں ہوں، اور اسی طرح اس زمانے کے اعتبار سے غلام اور باندیاں بھی داخل ہیں۔ آج کے اعتبار سے فقہاء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ہمہ وقت نوکر چاکر ہوتے ہیں، یعنی جن کا پورا وقت فیکٹریوں میں، ملازمتوں میں گزرتا ہے، تو اس فیکٹری کے مالک کا حق بنتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے دینی تعلیم کی فکر کریں، ان کی اصلاح اور تربیت کی فکر کریں۔ تو اہل و عیال میں بیوی بھی داخل ہیں، بچے بھی داخل ہیں، اور ہمہ وقتی نوکر اور چاکر بھی داخل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے نوکر چاکروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا
کہ اے اللہ کے نبی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں سے بچیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا حضرت عمر نے کہ اے اللہ کے نبی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے ہم کس طرح بچائیں؟ صحابہ پوچھ لیتے تھے چونکہ ان کو عمل کرنا ہوتا تھا، ان کے اندر عمل کا داعیہ تھا، اس لیے پوچھتے تھے۔ آج ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں لیکن چونکہ عمل کا جذبہ نہیں ہوتا اور عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے طریقے کو معلوم کرنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ تو حضرت عمر نے فوراً پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اپنے آپ کو جہنم سے بچانا تو سمجھ میں آتا ہے، اپنے اہل و عیال کو ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کاموں کے کرنے کا تم اپنے اہل و عیال کو حکم دو، ان کو اس کی ترغیب دو اور اس پر عمل کرانے کی تم کوشش کرو، اور جن کاموں سے اللہ نے تمہیں منع فرمایا ہے، شریعت میں جو ناجائز کام ہیں، اللہ کے حرام کردہ کام ہیں، جن ان کاموں سے جیسے تم خود بچتے ہو ویسے اپنے اہل و عیال کو اس سے بچنے کی ترغیب دو اور اس سے بچانے کی کوشش کرو، یہ عمل تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اہل و عیال کو اللہ کے احکامات کی تعلیم دینا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرانے کی کوشش کرنا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ گھر کے ذمہ دار پر فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس پر واجب ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اے میری بیوی بچوں، تمہاری نماز، تمہارا روزہ اور تمہاری زکوٰۃ، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم اور تمہارا پڑوسی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا پڑوسی، تمہارا مسکین، تمہارا یتیم کہنے کا علماء محدثین نے لکھا ہے تمہاری نماز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کی فکر کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز پڑھو۔ اور تمہارا روزہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پر روزہ فرض ہے تو روزہ رکھو، روزہ چھوڑنے کی کوشش نہ کرو، روزے کو ترک نہ کرو، بلکہ اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تمہاری زکوٰۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم صاحب نصاب ہو، تم پر اگر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو، باقاعدہ حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرو، بغیر حساب کے دینا یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے جہاں فرائض کے معاملے میں حکم دیا ہے ان میں یہ بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پورا تول کر عمل کریں، یعنی فرض زکوٰۃ میں تو باقاعدہ پورا حساب لگا کر آدمی ادا کرے، نوافل میں ہے کہ آدمی بے حساب جتنا چاہے خرچ کرتا رہے، اور زکوٰۃ میں بھی آدمی حساب اگر لگائے گا تو اس کا اندازہ ہوگا کہ کتنی زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے۔ اگر اندازے سے دیتا چلا جائے گا تو اس بات کا خطرہ ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ واجب تھی اور زیادہ لیکن اس میں کچھ کمی ہو جائے، تو اس لیے حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو تمہاری زکوٰۃ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، تمہارا مسکین اور تمہارا یتیم اور تمہارا پڑوسی، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ ان کے جو حقوق تم پر ضروری ہیں اور ان کے جو حقوق تم پر واجب ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو۔ مسکین کا حق تم پر ہے تو اس کو ادا کرو، یتیم کا حق تم پر ہے تو اس کو ادا کرو، پڑوسی کا جو حق تم پر ہے اس کو ادا کرو۔ تو جو اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس طرح کی تعلیم دیتا ہے اور اس طرح کی ترغیب دیتا ہے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں گے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے گھر والے دین سے جاہل اور غافل ہوں گے، جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل ہوں گے، سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب میں وہ ہوگا۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے دین سے جاہل ہونا اور ایک ہے دین سے غافل ہونا۔ جاہل ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے وہی معلوم نہیں ہے۔ آدمی جس شعبے زندگی میں زندگی گزار رہا ہے اور جس حال میں آدمی ہے، مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر وقت اس بات کی فکر میں رہے کہ اس حال میں اللہ کا کیا حکم میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، اللہ مجھے اس حال میں کیا حکم دے رہے ہیں اور اس حکم کو پورا کرنے کا رسول اللہ کیا طریقہ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، تو اس بات کی فکر میں لگا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، دین سے جاہل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو حکم ہی معلوم نہیں ہے، طریقہ ہی معلوم نہیں ہے رسول اللہ کا۔ آج ہم دیکھ لیں مسلمانوں کی اکثریت اپنے دین سے جاہل ہے، جہالت عام ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا کہ ہاتھ پیر کا کٹا ہوا ہونا، چہرے کا بگڑا ہوا ہونا یا کسی عضو کا خراب ہونا ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ عیب نہیں ہے، بلکہ اصل عیب آدمی کا جاہل ہونا ہے۔ اصل عیب آدمی کا جاہل ہونا ہے کہ آدمی کو اپنے دین کی معلومات ہی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کا ہی علم نہیں ہے، پھر وہ کیسے مسلمان ہے؟ جس کو اپنے دین کی فکر نہیں ہے، جس کو اپنے دین کی معلومات نہیں ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے احکام اور مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کے احکام اور مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، موبائل استعمال کر رہے ہیں تو موبائل کے احکام اور مسائل کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ آپ میسج فارورڈ کر رہے ہیں یا کسی کا میسج پڑھ رہے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں یہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ تو موبائل آپ استعمال کر رہے ہیں تو موبائل کے احکام اور مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ آپ شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کرنے والے کی یہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے نکاح والی اور شادی کے بعد والی زندگی کے احکام اور مسائل کو معلوم کریں۔ آج جتنا بگاڑ ہے وہ سب اسی لیے ہے کہ نکاح کے بعد والی زندگی کے احکام اور مسائل سے نکاح کرنے والا واقف نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی گاڑی چلانا چاہے، ڈرائیونگ کرنا چاہے اور اس کو گاڑی چلانا معلوم نہ ہو، گاڑی چلانا نہ آتا ہو، اب وہ گاڑی چلانا شروع کرے گا تو کیا ہوگا؟ دوسروں کو بھی نقصان ہوگا، اس کو بھی نقصان ہوگا۔ یا تو اس کا سر پھوٹے گا یا ہاتھ پیر ٹوٹیں گے اور لے جا کر جس کو مارے گا اس کا یا تو سر پھوٹے گا یا وہ کوئی چیز ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طرح گاڑی چلانے والا اگر گاڑی سیکھ کر نہیں چلائے گا تو اس میں خود کا بھی نقصان ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہے۔ بالکل اسی طریقے سے شادی کے بعد بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بھی ایک گاڑی ہے۔ اگر اس کو سیکھ کر نہیں چلائے گا تو پھر خود بھی نقصان اٹھائے گا، خود بھی پریشان ہوگا، بیوی کو بھی پریشان کرے گا، خود کے خاندان والوں کو بھی پریشان کرے گا اور بیوی کے خاندان والوں کو بھی پریشان کرے گا، خود کے ماں باپ کو بھی پریشان کرے گا، بیوی کے ماں باپ کو بھی پریشان کرے گا، اور یہی پریشانیاں عام ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو چیز
چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، اس کے احکام اور مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو یہ علم کا کیا مطلب ہے؟ خالی قرآن پڑھنا ہے یا صرف حدیثوں کا یاد کر لینا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر حال کے علم کا علم حاصل کریں کہ اس وقت میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ دین کے علم کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کو معلوم کرے اور اس حکم کو پورا کرنے کا طریقہ رسول اللہ سے معلوم کرے۔ تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل ہوں گے۔ برس ہو گئے شادی ہوئے، بیوی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بیوی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، بیوی کو پردے کے مسائل معلوم نہیں ہیں، بیوی کو اس کے اپنے ذاتی اور کچھ مخصوص مسائل عورتوں کے ہوتے ہیں وہ معلوم نہیں ہیں، تو شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی تعلیم کا انتظام کرے، وہ اس کی تعلیم کا انتظام کریں، یا تو خود سیکھ کر اس کو سکھائیں یا کسی سکھانے والی کے پاس اس کو بھیجے، والے کے پاس نہیں، سکھانے والی کے پاس اس کو بھیج کر اس کو سکھائے۔ سکھانے والی کو گھر کو نہیں بلانا ہے، سکھانے والی کے پاس جانا ہے۔ جو آدمی طلب لے کر جاتا ہے اس کو علم حاصل ہوتا ہے، یہ گھروں میں بلا کر جو پڑھانے کا مزاج ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر استاد گھر کو آ کر پڑھا رہا ہے تو بچہ یہ سمجھتا ہے استاد کو پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے علم کی ضرورت ہوتی تو میں جاتا استاد کے پاس، استاد میرے پاس آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی رویہ ہوتا ہے، آپ پڑھانے والوں سے پوچھ لیں، جا کر گھر کے پاس انتظار کرنا پڑتا ہے یا اندر جا کر بیٹھ کر انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ماں بچے کو اٹھاتی ہے، وہ آنکھیں رگڑتا وہ آ کر بیٹھتا ہے، اور پھر کیا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، برس ہو گئے شادی ہوئے، اپنی بیوی کی دینی تعلیم کا کوئی خیال نہیں آتا، دنیا کے معاملے میں بہت متفکر ہیں، کیا چیز پکانے آتا ہے کیا نہیں آتا، اور رہن سہن میں کیسی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے میں باتیں کرنا کیسا ہے، اس کی سب فکر ہے، لیکن دینی تعلیم کا کوئی خیال نہیں ہے۔ شوہر یہ نہیں سوچتا کہ میری بیوی ہے، یہ نماز پڑھ رہی ہے تو اس سے پوچھو نماز کے فرائض کا علم اس کو ہے کہ نہیں ہے، نماز کے واجبات کا علم اس کو ہے کہ نہیں ہے، نماز کی سنتوں کا علم اس کو ہے کہ نہیں ہے، نماز کے مستحبات کا علم اس کو ہے کہ نہیں ہے، نماز کے آداب اس کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، وضو کے فرائض اور سنن و مستحبات اور آداب اس کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اپنی اولاد کے معاملے میں بھی بالکل اسی طرح باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ماں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کرے، معلوم کرے کہ یہ اللہ کے حکم کے کتنے پابند ہیں اور انہیں اللہ کے حکم کا کتنا علم ہے، اللہ کے احکامات کا کتنا علم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جہنم قیامت کے دن عذاب میں وہ شخص گرفتار ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل ہوں گے۔ جہالت کا یہ مطلب ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی، جو سب قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے غافل ہوں گے۔ غافل کا مطلب یہ ہے معلوم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، معلوم تو ہے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز کا فرض ہونا معلوم ہے اور نماز کے پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزوں کا فرض ہونا معلوم ہے لیکن روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ ایک سال اپنے سونے پر، اپنے زیورات پر یا اپنے پاس موجود مال پر ایک سال گزر گیا، زکوٰۃ کا فرض ہونا معلوم ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہوا ہے، حج کا فرض ہونا معلوم ہے لیکن اس کے باوجود حج ادا کرنے کی فکر نہیں ہے، اور نامحرموں سے پردہ کرنا یہ شریعت میں مطلوب ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے معلوم ہے لیکن اس کے باوجود بھی پردہ نہیں ہے۔
یا دین سے غفلت ہے؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب میں وہ شخص گرفتار ہوگا جس کے اہل و عیال اور گھر والے دین سے جاہل اور غافل ہوں گے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنے بیوی بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا، ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کی فکر کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے۔ اولاد کی تربیت کی فکر کرنا یہ ماں باپ دونوں کا فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مشہور حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، حکمران یہ ذمہ دار جس کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، جس کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھیں گے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اسے اپنی رعایا کے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا، مرد ذمہ دار ہوتا ہے اور گھر کے افراد کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھا، دینی تعلیم و تربیت کا تم نے کتنا خیال کیا، اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا تم نے کتنا خیال کیا، ان کے دین، ان کے اخلاق کو سدھارنے اور ان کی دینی اور ایمانی تربیت کی تم نے کتنی فکر کی۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی مرد ذمہ دار ہے، مرد کی غیر موجودگی میں چونکہ گھر میں عورت ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں موجود افراد کی تعلیم و تربیت کا اور ان کی اصلاح کا انتظام کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی نگرانی کرے، یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عورت سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کسی پر کسی کی ذمہ داری آنا یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ذمہ داری سے بہت ڈرتے تھے، لیکن آج ذمہ دار بننا یہ عہدہ ہے، یہ ایک عہدہ ہے جس کو پیسوں سے خریدا جاتا ہے، جس کو پیسوں سے خریدا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا اور اس بات کا امکان اور اس کا اندیشہ نہیں ہوتا آدمی کو کہ اس ذمہ داری کے بارے میں کل مجھے خدا کے ہاں جواب دینا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو کل کو خدا کے ہاں جواب دینا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو جس چیز کا ذمہ دار ہے، جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے جس کو عطا فرمائی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات پر نظر رکھے اور اس بات کی فکر کرے کہ کہیں اس میں مجھ سے کچھ کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، تاکہ کل کو خدا کے ہاں میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، اپنی فکر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی اور اپنے ماتحت جو نوکر چاکر ہیں جن کا پورا وقت ہمارے پاس گزر رہا ہے، تو اس مالک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی دینی اور ایمانی تربیت کی فکر کریں۔
اگر اولاد کی اور بیوی بچوں کی تربیت کی فکر کریں گے تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تربیت کرنے والے کو فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت کی، بیوی کی صحیح تربیت کی، تو وہ بیوی ہمارے لیے دل کا سکون بنے گی، وہ ہمارے لیے صحیح رہنما بنے گی اور ہماری پریشانیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گی اور ہماری مصیبتوں میں ہمیں تسلی دینے والی بنے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، آپ کو نبی بنایا گیا، تو پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی گھبرائے گھر تشریف لانے کے بعد تسلی دینے والی کون تھی؟ وہ آپ کی بیوی ہی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تو تھی۔ تو اگر بیوی صحیح ہوگی، ہم نے اس کی صحیح تربیت کی ہوگی اور اس کو اللہ کا حکم بتایا ہوگا، اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھایا ہوگا اور وہ دیندار ہوگی، تو وہ ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اور بیوی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، وہ مقصد ہمیں حاصل ہوگا۔ آج شادیاں بہت ہو رہی ہیں، شادی کے بعد میں بیوی کا ملنا اور اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بیویاں تمہارے لیے اس لیے پیدا کی ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ آپ اب شادی کرنے والوں سے پوچھیں جو ابھی قریب میں شادیاں ہوئی ہیں یا جن کو لمبا تجربہ ہو گیا ہے، ان سے پوچھیں کہاں سکون مل رہا ہے؟ سکون اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ ہم نے حکم کو تو پورا کیا ہے، لیکن حکم کو پورا کرنے کا جو طریقہ رسول اللہ نے بتایا ہے اس طریقے سے نہیں کیا ہے۔ اگر اس طریقے سے کرتے تو خدا کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ تمہیں اس سے سکون ملے گا، سکون ہر حال میں ملے گا، سکون ہر حال میں ملے گا، لیکن سکون کو حاصل کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، سکون کو حاصل کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے گزشتہ جمعہ تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا کہ آج اولاد کی شادیوں میں جو تاخیر کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نکاح کرنا بہت مہنگا ہو گیا ہے، شادی بہت مہنگی ہو گئی ہے، لاکھوں کے روپیے اس میں خرچ ہوتے ہیں، کروڑوں کے روپیے اس میں خرچ ہوتے ہیں، اس لیے عمریں گھٹائی جاتی ہیں، اور جب شادی کا موقع آتا ہے تو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے بغاوت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جس اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے اس دولت کا خدا کے ہاں حساب دینے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، چونکہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس لیے سکون بھی حاصل نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا فرمان تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ تو بیوی کی اگر ہم صحیح تربیت کریں گے، اس کے اخلاقی اصلاح کریں گے، تو وہ ہمارے لیے سکون کا باعث بنے گی، وہ ہمارے لیے صحیح رفیق حیات بنے گی، وہ ہمارے لیے صحیح شریک حیات بنے گی اور ہماری پریشانیوں میں تسلی دینے والی بنے گی۔ اگر بچوں کی ہم صحیح تربیت کریں گے تو یہ بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، یہ بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ آج ہم دیکھ لیں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد سے تنگ آ گئے ہیں، ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، وبال جان بنے ہوئی ہے اولاد۔ وجہ یہ ہے کہ آپ پر جب ان کا جو حق متعلق تھا آپ نے اس کو پورا نہیں کیا ہے۔ بچپن میں اولاد کا حق ہوتا ہے ماں باپ پر، اگر ماں باپ بچپن میں اولاد کا حق پورا نہیں کرتے، وہ حقوق میں تربیت بھی داخل ہے، تو یہ اگر ہم پورا نہیں کرتے تو بڑے ہونے کے بعد میں یہ اولاد ماں باپ کے حق کو بھی پورا نہیں کرتی، چونکہ ہم نے شروع میں ان پر ظلم کیا ہے، بعد میں جب ہمارے اعضا جواب دے جاتے ہیں، ہماری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت میں یہ ظالم بن کر ہم پر مسلط ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تربیت کرنا ضروری ہے، تربیت کریں گے تو یہی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے حرز بنیک علی الآداب فی الصغر، کتنا پیارا شعر ہے، شاعر کتنا اچھی بات کہتا ہے، حرز بنیک علی الآداب فی الصغر کیما تقر بہم عیناک فی الکبر، بچپن میں اپنے بچوں کو ادب سکھلاؤ،
बचपन में अपने बच्चों को अदब सिखलाओ ताकि बड़े होने के बाद बुढ़ापे में वो तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक बन सके, वो तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक बन सके। वइन्नमा मसलुल आदाबि तजमउहा फी उन्फुवानि सबा कन्नक्श फिल हजरी। अरबी शायर कहता है बचपन में बच्चों को अदब सिखाना, बचपन में बच्चों की तरबियत करना ये ऐसा है जैसे पत्थर पर नक्श करना है। बचपन में जो आदतें सिखाई गई वो आदतें हमेशा बाकी रहती हैं, वो आदतें हमेशा बाकी रहती हैं। शुरू में आपने जो कुछ उनको सिखाया मरते दम तक बच्चा याद रखता है कि हमारे अब्बा ने ऐसे सिखाया था, हमारी अम्मी ने ऐसे सिखाया था। तो मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गों, तरबियत अगर हम करेंगे तो ये बच्चे ही हमारे लिए आंखों की ठंडक बनेंगे, दिलों का चैन और सुरूर और सुकून बनेंगे। अगर तरबियत नहीं करेंगे तो हमारी हक तलफी, हमारे उन पर जुल्म करने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उस जुल्म का बदला बुढ़ापे में अता फरमाते हैं। तो इसलिए अपने औलाद की फिक्र करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। हदीस में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान व इनक़ता अन्हु अमलुहु, कि जब इंसान मर जाता है तो उससे अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। मरने के बाद फिर उससे कोई अमल का मौका नहीं है, वो एक सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकता। तो मरने के बाद सिलसिला ख़त्म हो जाता है। लेकिन 3 अमल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उसका सवाब उसको मिलता रहता है। पहली चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदक़तिन जारियतिन, आदमी कोई सदक़ा जारिया कर दे, कोई मदरसा बना दिया, कोई मस्जिद बना दिया, या किसी को आलिम और हाफिज बना दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, या किसी परेशान हाल की तुमने मदद कर दी, तो ये सदक़ा जारिया है। तो ये सदक़ा जारिया जब तक मस्जिद रहेगी, जब तक मदरसा रहेगा, जब तक वो आलिम दीन रहेगा और उससे इल्म हासिल करने वाले क़यामत की सुबह तक जितने रहेंगे तब तक सवाब मिलता रहेगा। अगरचे कि हमारे अमल का सिलसिला अपनी ज़ात से जो अमल हो सकता था वो अमल नहीं है, लेकिन हमने जो कार्य खैर अंजाम दिया है अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब हमें कब्र में पहुँचाते रहेंगे। दूसरी बात अल्लाह के नबी फरमाते हैं औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, या हमने किसी को पढ़ना सिखा दिया, इल्म सिखा दिया, किसी को हाफिज बना दिया, कोई कारी कुरान है उसने कुरान सिखा दिया, तो जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा उससे जितने क़यामत तक सीखते रहेंगे अल्लाह ताला उसका सब सवाब उसको अता फरमाएंगे। हमने पढ़ा है तो हमारे असातिज़ा को अल्लाह ताला क़यामत तक उसका सवाब देते रहेंगे, हमारे पढ़ने का भी देंगे। हम जिनको सिखाएंगे वो पढ़ेंगे, वो जिनको सिखाएंगे वो पढ़ेंगे, फिर वो जिनको सिखाएंगे वो पढ़ेंगे, क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह ताला हमें सिखाने वाले असातिज़ा को वो सब सवाब अता फरमाएंगे। तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या नेक औलाद है, नेक औलाद है, हमने सही तरबियत उनकी की, सही परवरिश हमने उनकी की, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब भी अता फरमाएंगे। हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं करती है अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद भी उसका सवाब उसको अता फरमाएंगे। यहाँ जो यदऊ लहू, जो उसके लिए दुआएं करती है, ये क़ैद जो अल्लाह के नबी ने लगाई है, उलमा फरमाते हैं यह क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है। उसका मतलब ये है कि औलाद दुआ करेगी तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा, ये मतलब नहीं है। अगर हमने उनको कोई अच्छा काम बता दिया, कोई अच्छा अमल उनको सिखा दिया, जब भी वो अमल करती रहेगी अल्लाह पाक को सवाब अता फरमाएंगे। फजर की नमाज को उठना हमने बचपन में बच्चे को सिखाया, ये जब तक जिंदा रहा तब जब तक उठता रहा अल्लाह ताला माँ बाप को उसका सवाब अता फरमाएंगे। कुरान पढ़ना हमने सिखा दिया, जब तक ये कुरान पढ़ता रहेगा अल्लाह उसको अता फरमाएंगे सवाब। और बचपन में जब बच्चा उठा है, उठने की दुआ माँ ने याद दिलाई, बाप ने याद दिलाया, जब तक वो जिंदा होकर उठकर दुआ पढ़ता रहेगा अल्लाह उसको वो सब सवाब अता फरमाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गों, औलाद की अगर हम सही तरबियत करेंगे, औलाद की दीनी और ईमानी अखलाकी तरबियत और इस्लाह हम करेंगे, उसमें हमारा ही फ़ायदा है, आखिरत का भी फ़ायदा है, दुनिया का भी फ़ायदा है। दुनिया का फ़ायदा ये है कि वो औलाद हमारे लिए आँखों की ठंडक बनेगी, हमारी खिदमत गुजार बनेगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी,
پریشانیوں میں تسلی دینے والی اور ہماری مددگار بنے گی، ہماری ہاتھ بٹانے والی بنے گی۔ اور اگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، یہی ہم اولاد ہمارے لیے وبال جان بنے گی، ہماری بدنامی کا ذریعہ بنے گی، خاندان کے نام پر دھبا ہوگی، محلے والوں کے لیے درد سر اور وبال جان بنے گی۔ اور اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے، آخرت میں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر تربیت نہیں کی تو آخرت میں خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اگر ان کی صحیح تربیت نہیں کی، وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا وبال جو اولاد گناہ کر رہی ہے اس کو بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ تربیت نہ کرنے والے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے اگر تربیت کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اپنی اولاد کی اگر ہم نے تربیت نہیں کی، تو دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان ہے اور آخرت میں بھی ہم عذاب کے مستحق ہوں گے اور خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ تربیت کس کس لائن سے کی جائے، کیا کیا امور ہیں جن میں تربیت میں خیال رکھا جانا چاہیے، اگلی جمعہ اس کو عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، عموماً تربیت کی بات جب آتی ہے تو صرف ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نماز پڑھنا سکھا دیں، قرآن پڑھنا سکھا دیں، کافی ہے۔ حالانکہ تربیت کے سلسلے میں علماء نے ہزاروں صفحات کی کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس لیے میں کھلی طور پر واضح انداز میں ایک ایک بات کر کے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آنا چاہیے، تربیت کا ان کو خیال رکھنا چاہیے، وہ باتیں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب